بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ کم و بیش 1 سال پہلے ہمارا ایک آن لائن مناظرہ ہوا تھا سنی مولوی صاحب کے ساتھ۔ مناظرہ کس سے ہوا تھا، عنوان کیا تھا اور اس کا پس منظر کیا ہے، وہ آج آپ لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ اصل میں مناظرے کا چیلنج ہم نے آصف اشرف جلالی صاحب کو دیا تھا۔ ان کو چیلنج اس وجہ سے دیا تھا کہ انہوں نے اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ مغیثن یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ اب ہم نے ان کو پھر چیلنج کیوں دیا تھا، بہرحال یہ لمبی چوڑی بات ہے۔ تو ہم نے اس وجہ سے ہمیں اس بات سے اختلاف تھا، تو ہم نے کہا کہ جلالی صاحب کو ہم نے چیلنج دیا تھا، اور چیلنج میں ہم نے اعلان کہا تھا کہ اگر جلالی صاحب ثابت کر دیں مغیث ان کو اللہ تعالیٰ کا نام، تو ہم 10 لاکھ روپے انعام دینے کے لیے تیار ہیں۔ خیر، جلالی صاحب تو مناظرے کے لیے نہیں آئے، نہ ہی ان کا کوئی جواب آیا۔ ان کے ایک شاگرد تھے، وہ آئے اور انہوں نے چیلنج قبول کیا، تو ہم نے پھر مناظرہ ہوا۔ تو یہ مناظرہ جو ہے یہ یوٹیوب کے اوپر موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، ہمارا چینل وزٹ کر سکتے ہیں۔ تو وہ جو مناظرہ ہوا، اس مناظرے میں وہ جو جلالی صاحب کے شاگرد تھے وہ مناظرے میں فرار ہو گئے۔ انہوں نے کہا جی میں مناظرہ نہیں کرنا چاہتا، یعنی 2-4 جو ہے نا انہوں نے اپنی باریاں گزاری۔ اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ اب میرے پاس جو ہے نا کوئی راستہ نہیں ہے، میں کبھی بھی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ مغیث اللہ تعالیٰ کا نام ہے، لہٰذا وہ فرار ہو گئے۔ صاحب ظاہر ہے جو ایک روایتی طریقہ کار ہوتا ہے کہ الزامات لگائے کہ جی یہ ایسا ہے ایسا نہیں ہے، تو میں ان سے بات نہیں کرنا چاہتا وغیرہ وغیرہ۔ جبکہ ہم نے ان سے کہا تھا کہ مولانا صاحب آپ چونکہ مناظرے کے لیے آئے ہیں، آپ نے ہمارا چیلنج قبول کیا ہے، تو اگر آپ جو ہے وہ ہمارا جو ہے دعویٰ اس کو پورا کر دیں، ہمارے چیلنج کو پورا کر دیں، تو آپ 10 لاکھ روپے ہم سے لے جا سکتے ہیں۔ لیکن شاید وہ یہ چاہتے تھے کہ کسی بھی طریقے سے ہمیں 10 لاکھ روپے مل جائے۔ مناظرہ تو جیتنا ان کے بس کی بات نہیں تھی۔ تو وہ پھر جب مناظرے سے فرار ہونے لگے تھے، تو میں نے پھر بھی ان سے گزارش کی تھی کہ مولانا صاحب آپ اس طرح کریں، آپ نے مجھے کچھ نہیں دینا، اگر آپ ثابت نہ بھی کر پائے تو بھی آپ مجھے کچھ نہیں دیں گے، ہاں اگر آپ نے ثابت کر دیا تو آپ کو 10 لاکھ روپیہ ملے گا۔ تو آپ کو تو کوئی نقصان والی بات نہیں ہے، تو آپ کیوں چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں؟ تو دراصل وہ بھاگے کیوں؟ کیونکہ ان کو یہ پتا تھا کہ ثابت تو میں نہیں کر پاؤں گا، لہٰذا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس سے زیادہ بدنامی ہو جائے، پھر جب ثابت نہیں کر پاؤں گا لوگ دیکھیں گے، اس وجہ سے انہوں نے پھر درمیان میں ہی جو ہے فرار کو یعنی مناسب سمجھا۔ ابھی کل ایک میں ویڈیو دیکھ رہا تھا یوٹیوب کے اوپر، مفتی اللہ نواز صاحب، وہ شیخ ابو یحییٰ نور پوری حفظہ اللہ کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ وہ مناظرے سے فرار ہو گئے ان سے۔ تو انہوں نے اپنے 2 مناظروں کی بات کی کہ میرا مناظرہ واٹس ایپ کے اوپر فلاں کے ساتھ ہوا، ایک کے ساتھ مناظرہ طے ہوا، اس نے مناظرہ نہیں کیا۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مفتی صاحب آپ نے چیٹ کے اوپر مناظرہ کیا ہے، ہم نے لائیو مناظرہ کیا ہے، اور آپ جو چیٹ کے اوپر مناظرہ آپ نے فاتحہ خلف الامام کے اوپر کیا ہے، اس کے کوئی ثبوت نہیں ہے، نہ ہی آپ نے کوئی پیش کی ہے۔ ہم نے جو مناظرہ کیا، آپ ہمارے چینل کے اوپر وزٹ کر سکتے ہیں، دلائل دیکھ سکتے ہیں، پوری بات سمجھ سکتے ہیں۔ اب رہی بات کہ آپ نے جو ہے نا ایک اہل حدیث عالم کو آپ نے مناظرے کے اندر لاجواب کر دیا۔ بہرحال مجھے تو نہیں لگتا کہ کوئی اہل حدیث عالم آپ سے لاجواب ہو جائے گا۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جو ہے نا آپ نے کسی اہل حدیث عالم کو فاتحہ خلف الامام کے عنوان پہ لاجواب کر دیا ہے، تو میں بندہ ناچیز حاضر ہوں، آپ یہاں بھی اپنا شوق پورا کر لیں۔ آپ نے یہ کہا کہ پہلے آپ نے ان سے طے کیا کہ پہلے قرآن مجید سے دلائل ہوں گے، آپ یہ ثابت کریں گے کہ جو ہے نا قرآن مجید سے کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی چاہیے، اور میں یہ ثابت کروں گا کہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ اس کے بعد پھر بخاری مسلم سے ثابت ہوگا، دلائل کا مقابلہ ہوگا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ دوسری جو احادیث کے کتب ہیں ان سے دلائل کا جو ہے موازنہ ہوگا۔ مفتی صاحب میری گزارش یہ ہے کہ آپ ایسے ہی کر لیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ پہلے آپ مناظرہ قرآن مجید کے دلائل کو پر ہی رکھ لیں، ٹھیک ہے؟ میں نے جلالی صاحب کو 10 لاکھ کا چیلنج دیا تھا، آپ بھی پیچھے نہ رہیں، آپ کو میں 1 لاکھ کا چیلنج دیتا ہوں۔
تو آپ کو 1 لاکھ کا چیلنج ہے، آپ ہمت کریں۔ پہلا ہمارا جو منازعہ ہوگا، علیحدہ سے ہم منازع طے کر لیتے ہیں۔ پہلے ہم قرآن مجید سے دلائل کا منازعہ کریں گے، موازنہ کریں گے۔ پہلے آپ یہ ثابت کیجئے گا قرآن مجید سے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ اگر یہ آپ نے ثابت کر دیا، اور وہ جو آیت آپ سنا رہے تھے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، چلیں ہے آپ کے پاس دلیل، اسی آیت سے آپ ثابت کر دیجئے گا کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے، تو کوئی بات نہیں، آپ کو 1 لاکھ روپے انعام مل جائے گا۔ اگر آپ نے یہ انعام حاصل کر لیا تو آپ کے پاس دوسرا موقع ہوگا بخاری اور مسلم سے۔ بخاری مسلم سے آپ نے دلائل پیش کرنے ہیں، بخاری مسلم سے آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے، ادھر سے بھی آپ کو 1 لاکھ روپے مل جائے گا۔ اس کے بعد اگر آپ نے یہ بھی چیلنج پورا کر دیا، آپ کو پھر تیسرا چیلنج دیا جائے گا، تیسرا لاکھ آپ کو کمانے کا موقع ملے گا، اور وہ یہ کہ دوسری جو احادیث کی کتب ہیں بخاری مسلم کے علاوہ، ان سے بھی آپ نے ثابت کرنا ہے۔ آپ تو یہ کہہ رہے تھے کہ پہلے ہم قرآن کے دلائل سے بات کریں گے، پھر بخاری مسلم، اس کے بعد جو دوسری احادیث ہیں۔ میں تو کہتا ہوں علیحدہ سے آپ کے لیے انعام کے اعلان کر دیتا ہوں، تو آپ ذرا ہمت کا مظاہرہ کریں۔ آپ نے جیسے وہ مولانا صاحب تھے، ان کو آپ نے جیسے لاجواب کر دیا تھا، جیسے ہرا دیا تھا، جیسے آپ نے شکست فاش دے دی تھی، میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے بھی شکست فاش دے دیں، لیکن ذرا ہمت کا مظاہرہ کریں اور آئیں میدان میں۔ لائیو مناظرہ ہوگا، یہ واٹس ایپ کے اوپر بات نہیں کرتے ہم، ٹھیک ہے؟ تو میں انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ جو ہے نا جرأت کا مظاہرہ کریں گے اور ہماری اس بات کا جواب ضرور دیں گے کم سے کم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔